اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو پیرنٹ کی ایکسپیکٹیشن ہے بچے کے ساتھ، وہ شاید اس لیے نہ ہو کہ وہ بچہ اللہ سے مزید قریب ہو جائے، شاید وہ اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اس کی تربیت بچے کی بڑی کمال کی ہے اور اس نے بچے کو بڑا کچھ یاد کرایا ہوا ہے۔ اب اگر ہم کسی بچے نے، ہمیں پتا ہے کہ اس نے 5 پارے یاد کیے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ یا اس نے پورا قرآن یاد کیا ہے اور ہم اس سے مل رہے ہیں، تو کیا اس بچے کے ساتھ ہمیں ایسا کرو سورہ آل عمران کا فلاں رکوع سناؤ، اچھا میں ایک آیت سنا رہا ہوں اس کے آگے سناؤ، اب آپ نے اس کے ساتھ پورا کھیل شروع کر دیا، اس کو جج کرنا شروع کر دیا؟ یہ نہیں کریں، وہ بچہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک کوشچن پیرنٹس عام طور پر پوچھتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ بچہ عالم بنے، حافظ بھی بنے، لیکن بچہ شروع میں تو جاتا تھا کلاس میں، حفظ کی کلاس میں، لیکن اب کچھ عرصہ ہوا کہ بالکل جاتا ہی نہیں ہے، روتا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اس کا بالکل قرآن سے وہ دور ہو گیا ہے، قرآن سے متنفر ہو گیا ہے۔ تو تب بھی بھیجتے رہیں کہ میرے بچے بس اس پہ، یعنی کیا کریں، کیا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے پیرنٹس کا، دیندار لوگوں کا، جو چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ ایک بڑا اسکالر بنے یا ایک نیک انسان امتی خدمت کرے؟ تو ڈیفینیٹلی تھوڑا گرلنگ سے گزرنا تو پڑتا ہے، بٹ یہ ہے کہ وہ خود نہیں چاہ رہا، اس میں ویلنگنیس ہی ختم ہو گئی ہے۔ شاید یہاں کوئی استاد مارتے ہوں گے، یا شاید کوئی بچے بلی کرتے ہوں گے، یا ماحول ایسا ہوگا، یا وہ خود اس کو کافی اسٹریسفل لگتا ہے قرآن کو حفظ کرنا، لیکن ایز پیرنٹس ہم چاہ رہے ہیں۔ تو ان پیرنٹس کے لیے کیا ایڈوائس ہے آپ کے لیے؟ ہاں، اس میں جو بہت اہم بات ہے کہ اگر ہم شوق کو مار دیں گے اور ہم اسکل ڈیولپ کر دیں گے، یا ہم نے ایک ٹاسک بنایا، ہم نے کہا ٹھیک ہے حفظ ہم نے کروا دیا ہے، اور شروع میں تمہیں شوق تھا، ہم نے پھر اس میں ڈالا، بعد میں شوق ختم ہو گیا اور حفظ پورا ہو گیا، تو یہ جو ہے یہ فائدے کا سودا نہیں ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، اس لیے کہ جو شوق ہے وہ بہت اہم ہے، جو اسپرٹ ہے، جو محبت ہے قرآن کے ساتھ، بچہ قرآن کے ساتھ اس کا دل لگتا ہے، وہ قرآن کو شوق سے پڑھتا ہے، وہ اس کو پھر اس پہ غور کرنا چاہتا ہے، اس کے میسج کو سمجھنا چاہتا ہے، اس پہ تدبر کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو لو آف دا قرآن ہے نا، یہ مسلمانوں پہ فرض کیا گیا ہے، اور میمورائزیشن آف دا قرآن جو ہے یہ مسلمانوں پہ فرض نہیں کیا گیا۔ صحیح۔ اور ہم نے پرابلم یہ ہوئی کہ ہم نے جبری حفظ کا جو ایک مطلب حفظ بالجبر کا جو ایک ماڈل اس وقت انٹروڈیوس کیا، یعنی ہماری سوسائٹی نے، اس نے ہوا یہ کہ تربیہ اس کے اوپر کمپرومائز ہو گئی، اور اگر ہم قرآن بچے کو یاد بھی کروانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ ایک بہت اچھی خواہش ہے، بہت نوبل کاز ہے، لیکن اس میں ہمیں شوق کے ساتھ آگے چلنا چاہیے۔ اور شوق کا معاملہ یہ ہے کہ بچے کے اندر ہر چیز کا شوق ہوتا ہے، بچے ہر اس کام میں انٹرسٹڈ ہیں جو اپنے آس پاس لوگوں کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو جب بچے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر حفظ کرنے کا شوق نہیں ہے، کروانے کا شوق ہے، تو بچے کے اندر بھی حفظ کروانے کا شوق پیدا ہوتا ہے، کرنے کا شوق پیدا نہیں ہوتا۔ مطلب اصل میں تو مطلب آپ جو شوق اس میں پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ماڈل کیجئے۔ تو بچے کے اندر آپ دیکھیے، گھر میں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں انہیں کلیننگ کا شوق ہوتا ہے، انہیں موپنگ کا شوق ہوتا ہے، انہیں بہت سارے ایسے کام جو بڑے منڈین لگتے ہیں، ہم بڑی عمر کے لوگ کبھی بھی شوق سے نہیں کریں گے کہ چلیں صفائی یا کوئی ایسی چیز جو گھر کے بہت سارے ہاؤس چورز ہوتے ہیں، بچے کہتے ہیں کہ میں ڈش واشنگ میں کروں گا، کپڑے میں دھوؤں گا، شوز پالش میں کروں، مطلب بچے جو بھی کوئی ایسی چیز ہے بچے کہتے ہیں مجھے کرنے دیں، میں کروں گا یہ کام، میں نے خود کرنا ہے یہ کام۔ لیکن جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو یہ جب بچے چھوٹے ہیں تو وہ اس وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں، جب انہوں نے دوسروں کو دیکھا کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں تو بچوں نے کہا کہ ہمیں بھی کرنا ہے۔ تو اگر ہم قرآن کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم تلاوت قرآن کی سماعت کا ایکسپیرینس بڑھا دیں، ہم کسی بچے کو بہت قرآن سننے کا موقع دیں، اور ہم کوئی چند صورتیں لاک کر لیں، ہم فکس کر لیں شروع میں۔ سورہ فاتحہ کی حیثیت ایک اوپنر کسی ہے تو ہم سورہ فاتحہ کو بہت زیادہ مطلب چلائیں، پھر سورہ فاتحہ جب اسے یاد ہو جائے گی تو پھر اور صورتیں کریں۔ تو حفظ کے بھی جو ارلیسٹ لیسنز ہیں نا وہ سماعی حفظ ہونا چاہیے، یعنی صحابہ نے جو قرآن یاد کیا وہ سن کے یاد کیا، اور جب سن کے قرآن یاد کیا تھا تو سن کے قرآن یاد کرنے میں جو لو آف دا قرآن ہے وہ اپنے آپٹیمم پہ، اپنے میکسیمم پہ جائے گا انشاءاللہ۔ تو بہت زیادہ مطلب اس کو ہم خود بھی، ہمارا اپنا بھی حال یہ ہوتا ہے کہ
اگر ہم کوئی اچھی تلاوت سنتے ہیں بار بار جی تو ہمارے اندر جو سورہ ہم نے یاد نہیں ہے ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی اب وقت ملے تو ہم اس سورہ یا اس آیت کو یاد کریں بیٹھ کے، کیونکہ وہ بہت اچھی آواز میں ہم نے کئی دفعہ سنی. تو قرآن سننے کا جو تجربہ ہے وہ قرآن کی محبت پیدا کرنے کی وجہ بنے گا. اور ہم پھر بچے کے اوپر یہ نہیں کریں کہ تم نے 3 سال میں ہی کرنا ہے یا تم نے اتنے سال میں کرنا ہے. تو میں تو کبھی کبھی مذاق میں بعض پیرنٹس جو بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے اس نے حفظ نہیں کیا، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کیوں 3 سال میں حفظ کروانا کہاں طے ہوا؟ کس نے کہا کہ 3 سال میں کروانا ہے آپ نے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو سارے صحابہ کو حفظ نہیں کروایا تھا، تھوڑے سے صحابہ کو کروایا تھا، اور انہیں بھی 23 ایئرز میں کروایا تھا. تو سنت تو 23 ایئرز میں کروانا ہوا پھر اگر ہم اس طرح دیکھیں تو ہم نے اتنے شارٹ ٹائم میں اور اتنی، حضرت عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے 10 سال میں سورہ بقرہ حفظ کی. تو کیا ہمارے بچوں کو ہم مطلب کہاں پہنچانا چاہتے ہیں؟ مطلب حضرت عمر تو 10 سال میں سورہ بقرہ حفظ کر رہے ہیں، ہمارا بچہ پورا قرآن 3 سال میں کر رہا ہے. تو ہم گریجول اور ایک اس کے لیے یہ پورا ایکسپیرینس ایک میننگ فل ایکسپیرینس ہو، جس کے اندر وہ جو اسپرٹ آف دا ایکسپیرینس ہے نا اس پہ کمپرومائز نہ کیا جائے. اور ہمارے لیے یہ کوئی اینڈ پروڈکٹ کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ جو پروسیس ہے وہ پروسیس خود بہت اس کے لیے بڑا ایک ہولسم اور ایک بہت ہی ہولسٹک ایکسپیرینس ہے، جس کا ایک پوری اس کے مزاج پر، اس کے شخصیت پر، اس کے ایمان پر اس کے اثرات ہوں گے. لیکن جب ہم اس کو اتنا فورسفلی کرواتے ہیں اور اس کو بس بولتے رہتے ہیں تو یہ بڑا ظلم کرتے ہیں ہم. مطلب حافظ تو بن جاتے ہیں لیکن قرآن سے دور ہو جاتے ہیں انفارچونیٹلی. اور یہ ایسے بہت کیسز ہیں اس وقت کہ ان کا حفظ کمپلیٹ ہو گیا لیکن قرآن کے ساتھ جو محبت ہے وہ کمپرومائز ہو گئی، تعلق ہی نہیں ہے. اور بہت سارے کیونکہ وہ قرآن کو ایک ٹاسک، ایک ٹو ڈو، ایک چیک لسٹ سمجھتے ہیں کہ بس پیرنٹس نے کہا ہے کہ بس کرو 1.5 سال میں مکاؤ اور پھر ہم تم سے خوش ہو جائیں گے. اور وہ نے کر لیے پیرنٹس کی رضا کے لیے جبراً. اب وہ پڑھتے ہی نہیں ہے قرآن اور بھول گئے قرآن. وہ تو بہت سالوں بعد جب وہ ان کو بہت سے بچے میرے پاس آئے ہیں کہ تو ہم تو قرآن بالکل آدھا سے بھول چکے تھے، ہم حافظ تھے، لیکن جب ہم نے آپ لوگوں کے لیکچر سنے اور دین سے محبت ڈیولپ ہوئی تب ہم نے دوبارہ ابھی قرآن کو ریوائز کرنا شروع کیا ہے. تو اسلاف کے مرتبے پر جس طرح کی ماحول اور جس طرح کی تربیت نے پہنچایا ہے نا وہ بہت سمپل ہیں، وہ بہت نیچرل ہیں. اور اس کے اندر جو بہت اہم بات ہے وہ تعلق ہے، اس کے اندر جو بانڈنگ ہے وہ بہت اہم ہے. اس کے اندر جو والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بہت اہم ہے. کانٹینٹ سے زیادہ اہم ہے تعلق تربیہ کے کانٹیکسٹ میں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کانٹینٹ کے انسائکلوپیڈیاز تیار کر دیتے ہیں لیکن تربیہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. تو بس یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ تربیہ کا جو ایسنس ہے، یعنی جس بچے کے ساتھ والدین کا اچھا تعلق ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ قرآن سے بڑے محبت سے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پہ غور کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں، ہمارے پیچھے نہیں پڑتے کہ تمہیں کل سورہ دہر پہ ڈسکشن ہوا تھا تو تمہیں یاد ہوئی یا نہیں ہوئی، میں چاہتا ہوں تمہیں سورہ دہر یاد ہو جائے. وہ اپنی ایکسپیکٹیشنس کا جبر ہمارے اوپر نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی ایکسپیکٹیشنس سے کا جو یعنی ان کی ایکسپیکٹیشنس سن کے ہمیں یہ لگتا ہے جیسے وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. ان کی ایکسپیکٹیشنس جب وہ اپنی ایکسپیکٹیشنس ہم سے ایکسپریس کرتے ہیں تو ہم پریشرڈ فیل نہیں کرتے، ہم بیلوڈ فیل کرتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں چاہا جا رہا ہے، ہم ان کے بیلوڈ ہیں. کچھ پیرنٹس وہ ہیں جب اپنی ایکسپیکٹیشنس کا اظہار کرتے ہیں نا بچے پریشر میں آ جاتے ہیں. بچے کہتے ہیں یار اب کیا کریں، میں تو بن ہی نہیں سکتا ایسا، میں تو کر ہی نہیں سکتا، میں نے ہار مان لی. بچے وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو پیرنٹ کی ایکسپیکٹیشن ہے بچے کے ساتھ وہ شاید اس لیے نہ ہو کہ وہ بچہ اللہ سے مزید قریب ہو جائے، شاید وہ اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اس کی تربیت بچے کی بڑی کمال کی ہے اور اس نے بچے کو بڑا کچھ یاد کرایا ہوا ہے، اور وہ ایک لوگوں پہ سپیریورٹی گین کرنے کے لیے کہ میرا بچے کو یہ بھی آتا ہے اور وہ بھی آتا ہے، سناؤ نا بیٹا، بتاؤ نا بیٹا. حالانکہ میں نے چیز لوگوں میں نوٹس کی ہے کہ وہ نا ایک لوگوں کو اس میں نا اللہ معاف کرے ایک دکھلاوا کہ لوگوں کو پتا ہو کہ میرا بچے کو یہی آتا ہے، حالانکہ بچے کا وہ یعنی
تعلق قرآن سے اور لو فار اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ ہز پیرنٹس وہ شاید کمپرومائزڈ ہو. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اچھی ایک سوچ نہیں ہے, نیڈ نہیں ہے. بچے کو اندر نا وہ ایک آتھینٹسٹی ہونی چاہیے کہ وہ جو بھی کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی کر رہا ہے اور لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا. اور ہر ٹائم وہ ایک شو پیس نہیں ہے کہ جب بھی لوگ ہیں تو ان کو دکھایا جائے. تو یہ بھی ایک اصل میں جیسے ہی کسی بچے نے قرآن کے حوالے سے کوئی کام شروع کیا اور پیرنٹس نے اناؤنس کر دیا پبلک میں کہ میرے بچے نے یہ ٹارگٹ ایکسیپٹ کر لیا, اس ٹارگٹ کو چیز کر رہا ہے, اب سب لوگ انتظار میں لگ گئے اور وہ ہر دفعہ پوچھیں گے اچھا اب کتنا کر لیا, اب کتنا کر لیا. اور اب اگر بچہ پیچھے ہٹنا چاہتا ہے, اس نے 4 پارے کیے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ بھائی ابھی بس میں نے 4 پارے کیے ہیں, میں اور نہیں کر رہا, تو اب ہم اسے پیچھے نہیں ہٹنے دیتے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا, یہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے نے تو حافظ بننا تھا تو تم نے تو کیا نہیں, تو اب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو مطلب بہرحال یہ ایک مشکل بات ہے. اللہ آسان کرے, بس اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کی عزت نفس کا خیال کر سکیں. دیکھیں میں ایک بڑی دلچسپ سی چھوٹی سی ایک اگزامپل, اگر ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور ہمیں پتہ لگے کہ ایک بچہ ہے جو حفظ کر رہا ہے, تو ٹپیکل رسپانس ہماری سوسائٹی میں کیا ہے؟ جن صاحب کو قرآن یاد ہے وہ پہلے تو اس سے پوچھیں گے تم نے کتنا حفظ کیا ہے, وہ کہے گا میں نے آخری 5 پارے حفظ کیے ہیں. اب پوچھنے والے کو اگر آخری 2 پارے حفظ ہیں تو وہ چاہے گا کہ وہ جو 2 حصہ اسے حفظ ہے وہ اس بچے سے پوچھ کے اس کا ٹیسٹ لے لے. یعنی کوئی بھی انسان کسی بھی بچے کا کسی بھی وقت پہ ٹیسٹ لے سکتا ہے. ہمیں پہلے تو یہ بتانا ہوگا کہ انسان جو انسانوں کا ٹیسٹ لیتے ہیں یہ انتہائی غیر اخلاقی کام ہے, یہ بری بدتمیزی ہے, یہ اچھی بات نہیں ہوتی. کسی بھی انسان کو جج نہیں کرنا چاہیے, اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. اب اگر ہم کسی بچے نے, ہمیں پتہ ہے کہ اس نے 5 پارے یاد کیے ہیں اور ہمیں پتہ ہے یا اس نے پورا قرآن یاد کیا ہے اور ہم اس سے مل رہے ہیں, تو کیا اس بچے کے ساتھ ہمیں اچھا ایسا کرو سورہ آل عمران کا فلاں رکوع سناؤ, اچھا میں ایک آیت سنا رہا ہوں اس کے آگے سناؤ, اب آپ نے اس کے ساتھ پورا کھیل شروع کر دیا, اس کو جج کرنا شروع کر دیا. یہ نہیں کریں, وہ بچہ پریشان ہو جاتا ہے. اگر آپ کا بہت دل چاہ رہا ہے کہ وہ قرآن سنائے تو آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ آپ اس سے ریکویسٹ کریں, آپ اس سے کہیں کہ بیٹا آپ کو تو ماشاء اللہ 5 پارے یاد ہیں, مجھے صرف 2 پارے یاد ہیں. آپ کو تو ماشاء اللہ پورا قرآن یاد ہے لیکن مجھے جو ہے وہ صرف اتنی صورتیں تھوڑی بہت کچھ یاد ہیں. میری خواہش بہت ہے کہ میں بھی کروں لیکن میں کر نہیں سکا, مجھے اس کا بڑا ریگریٹ ہے. لیکن مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ نے ماشاء اللہ اس ایج میں, آپ تو صرف 14 کے ہیں, آپ تو صرف 12 ایئرز یا 16 ایئرز کے ہیں اور آپ نے ماشاء اللہ کر لیا. میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے میں کچھ سنوں لیکن میں آپ کو فورس نہیں کروں گا. اگر آپ سنانا چاہیں تو سنائیں, اور اگر آپ نہیں بھی سنائیں گے آئی ول انڈرسٹینڈ, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ ابھی پریپیئر نہیں ہو سکتا ہے آپ ابھی کچھ اور سوچ رہے ہوں, کوئی اور آپ کو کہیں اور مصروفیت ہو, کچھ اور آپ نے کچھ کرنا ہو. تو اگر آپ مجھ سے کچھ کویشچن کرنا چاہیں یا مجھ سے کچھ پوچھنا چاہیں تو میں آپ کی جو بھی کویشچن ہے میں اس کو پورا کروں گا. لیکن میری ایک خواہش ہے کہ اگر آپ سنائیں, اور اگر آپ نہیں بھی سنائیں گے تو میں مائنڈ نہیں کروں گا, لیکن اگر آپ سنائیں گے تو میں گریٹفل ہوں گا. تو آپ بچے کو آپشن دیتے ہیں اور بچے کو کمفرٹ دیتے ہیں اور بچے کو رسپیکٹ دیتے ہیں اور بچے کو یہ چوائس دیتے ہیں کہ چاہو تو تم سناؤ, چاہو تو تم نہیں سناؤ. اس وجہ سے کہ تم حافظ ہو اور ہم بڑے ہیں اور ہم تمہارے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم تمہارے دادا ہیں یا ہم تمہارے چاچو ہیں یا ہم تمہارے ابا کے دوست ہیں, تو ہم کسی بھی لمحے تمہیں ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور ہم تم سے کہہ سکتے ہیں سناؤ, تم تو کیسے نہیں سناؤ گے. اب اس کے ابا کی بھی مطلب ناک کی ایک جیسے وہ ہوتا ہے نا, ان کی بھی جیسے ناک کٹ جائے گی اگر اس نے نہیں سنایا, وہ بھی اس کو نہیں تمہیں تو سنانا ہے, تمہیں تو سنانا ہے. تو یہ میرے پاس ایسے بچے آئے, آپ حیران ہوں گے, وہ بڑی ایج کے 20 سے کچھ 20-21 سال کا لڑکا ہے, اور جب رمضان قریب آتے ہیں وہ اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے ہر سال کہ اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, اور وہ حافظ ہے اور اس کے اوپر اتنا اسٹریس ہوتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے, اس کی عجیب اس کے ساتھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں بیچارے. اور وہ اس نے مجھ سے ٹائم لیا اور اس کے ساتھ بیٹھے ہم, اور پھر پتہ ہی لگا کہ اتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس سے, اور جو پیچھے پہلی صف میں اس کے والد, اس کے دادا, اس کے چچا سب کھڑے ہوتے ہیں, اور ایک گھر میں ہوتی ہے تراویح لیکن جو 30-40 لوگ ہوتے ہیں, اور جو پریشر ہوتا ہے. اور اگر اچھا کسی کو حفظ نہیں ہے لیکن وہ یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ آج اس نے غلطی کی تھی, آج اس نے غلطی نہیں کی تھی, اور پیچھے جو سامنے انہوں نے کھڑا کیا ہے وہ بھی بڑا پرفیکٹ ہے, وہ بھی مطلب صحیح سے چیزوں کو پکڑتا ہے,
اور بعد میں اس کو پھر بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم آپ سے یہ چاہ رہے تھے، ہم آپ سے وہ چاہ رہے تھے. ارے بھائی اس نے کیا مطلب جو چیز خدا نے اس کے اوپر لازم نہیں کی ہے وہ آپ بھی اس کے اوپر لازم نہ کیجیے. بدعت کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے بندوں پہ فرض نہیں کیا ہے آپ بھی بندوں پہ فرض نہ کیجیے. مطلب اگر ہم کسی بندے کے اوپر کوئی ایسی چیز لازم کر دیں، فرض کر دیں کہ بھئی، اور ہم کہیں کہ یہ تو بالکل دینی ذمہ داری ہے آپ کی، اور وہ اللہ نے دینی ذمہ داری نہیں لگائی لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، تو ایک سینس میں یہ بھی بدعت ہی کی کیٹیگری میں آتا ہے. اور بدعت کے بارے میں جو بات جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں وہ بڑی سخت بات ہے. تو بہت سے والدین نے جو ہے وہ مطلب جس چیز کا جو مقام ہے نا، اصل میں ہوتا کیا ہے، جب ہم نفل کو فرض کا درجہ دیتے ہیں تو ہم کسی فرض کو کہیں گھٹا دیتے ہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں لگتا. یہ جو بیلنس ہے نا، یعنی کسی چیز کو اپنی جگہ سے اوپر لائیں تو کسی اور چیز کو اوپر سے نیچے لانا پڑا ہے تاکہ اس کو اوپر جگہ مل سکے، ادروائز وہ آ نہیں سکتی تھی. تو تربیہ جو ہے نا اپنی اولاد کی وہ فرض کی گئی ہے، حفظ کروانا فرض نہیں کیا گیا. قرآن سے محبت فرض کی گئی ہے. اور اس میں تھوڑا سا فلپ سائڈ آف دا کوائن یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارا کہنے کا بالکل نہیں مقصد نہیں ہے کہ حفظ نہ کروائیں. ہمارا مقصد ہے کہ اگر وہ محبت قرآن سے کر رہا ہے اور وہ حفظ کرنا چاہ رہا ہے اور اس میں شوق ہے اور وہ قرآن سے قریب ہو رہا ہے حفظ کے نتیجے میں، واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. اور ہمیں قرآن بڑا اجر ہے، اور ہمیں حفاظ چاہیے امت میں، اور ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو قرآن سے محبت کرنے والے ہوں، یعنی قرآن پڑھنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ان اللہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ اللہ کے فیملی والے ہیں. یعنی ویسے تو اللہ صمد لم یلد ولم یولد، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ اہلین من الناس، کچھ فیملی والے ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو اس سے مراد ہے ہائی اسٹیٹس والے ہیں، ہائی مقام مرتبہ ہیں. تو صاحب نے پوچھا سر کون؟ آپ نے کہا اہل القرآن، اہل اللہ و خاصہ، یہ اہل قرآن ہے جو دن اور رات ڈرائیو کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، سونے سے پہلے قرآن پڑھ رہے ہیں، یعنی چلتے پھرتے قرآن پڑھ رہے ہیں. جب بھی ان کا دل چاہے وہ دے آر ان لو ود دا قرآن اینڈ دے ریسائٹ قرآن، اور قرآن کی برکتیں عجیب ہیں. تو قرآن تو ہے اصل تو ہمارا جو اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہمارے پاس موجود ہے اسپیچ کی، وہ قرآن کے ذریعے ہے. تو ہمارا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ قرآن سے حفظ نہ کرائیں یا بچوں کو نکلوا لیں. مقصد صرف یہ ہے کہ اسٹریٹجی چینج کریں، ایک مائنڈ سیٹ چینج کریں، ایک طریقے سے کریں کہ بچہ قرآن سے محبت کر، دین سے محبت کرنے والا، اپولوجیٹک مسلم نہ ہو بلکہ کانفیڈنٹ مسلم ہو. یعنی ٹائم بڑھا دیں بیٹا، زندگی 25 سال میں یاد کرنا، ایک چل پڑو راستے پہ. یہ 1.5 سال 2 سال والا جو ہے نا یہ کانسیپٹ یا انفورسڈ، انشاءاللہ وہ خود یہ سارا مینلی ہے کہ یہ نہ سمجھے. اس کام کو انجوائبل بنائیں، اس کام کو کنوینینٹ بنائیں، اس کام کو سمپل بنائیں، اور تاکہ بچے اس کو اس سے لو بھی کر سکیں، لیو بھی کر سکیں. مطلب وہ اگر اس کو میمورائز کرا دیا ہم نے لیکن وہ نہ لیو کرنا چاہتا ہے نہ لو کرنا چاہتا ہے اس سے، تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے کس کاسٹ پہ یہ کیا. مطلب اور قرآن کی محبت صرف اولاد کے لیے تو نہیں ہے نا، یعنی اپنے لیے ہماری محبت کے ذریعے قرآن سے. پھر میری ایک بڑی قریبی جاننے والی ہیں خاتون، شی از ایجڈ، بچوں کی بھی شاید نانی ہے ماشاء اللہ وہ، اور انہوں نے ابھی ریسنٹلی قرآن حفظ کرنا شروع کیا ہے. اور کبھی دن کی 1 آیت، کبھی دن کی 3 آیات، کبھی دن کی 5 آیات، لیکن کنسسٹنٹ ہیں وہ. احب الاعمال اللہ تعالیٰ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کو بہترین اعمال وہ رہتے ہیں جو بے شک تھوڑے ہوں لیکن ہمیشہ کیے جائیں. تو اللہ تعالیٰ کا مقصود نہیں ہے کہ حافظ بن کے مرنا ہے، نہیں. اگر ہم حفظ شروع بھی کر دیا، 60 سال کا مرد ہے، 70 سال کی خاتون ہے، حفظ شروع کر دیا اور ارادہ ہے میں حفظ کروں گا انشاءاللہ، اور بیچ میں موت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کہ ہاں آپ حافظ ہیں انشاءاللہ، اور اللہ کا اجر مل گیا انشاءاللہ. میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں جنہیں پتہ نہیں تھا کہ انہیں سورہ کہف یاد ہو گئی ہے. مطلب گھر میں اتنی صرف جمعے کو مطلب وہ سورہ کہف کی تلاوت ہوتی تھی، ان کی والدہ سورہ کہف کی تلاوت کرتی تھیں، اور پھر جب بچے بڑے ہوئے تو وہ بھی سورہ کہف پڑھتے تھے. تو ایک دن پتہ لگا بچوں سے، مطلب ویسی سورہ کہف سننی شروع ہوئی تو بچہ پڑھتا گیا حتیٰ کہ پوری سورہ کہف اس نے سنا دی. 2 یا 3 مقامات پہ وہ اٹکا ہے، اور پھر اس سے پوچھا کہ آپ نے کب یاد کی؟ تو اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا، مجھے یہ یاد ہے، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ مجھے یاد ہے، لیکن یہ مطلب اس نے ریئلائز کیا. پھر میں ایسے بچے کو جانتا ہوں جیسے سورہ بقرہ بھی اسی طرح یاد ہوئی. پھر میں ایسے بچے کو بھی جانتا ہوں
جس سے عربی آئی، اور مطلب ہوا یہ کہ وہ قرآن کے ساتھ ہی مطلب قرآن کے اوپر وہ اتنا قرآن کو اسٹڈی کرتا تھا، قرآن کو پڑھتا تھا، تو پھر کسی پوائنٹ پر یعنی اس کو اتنی عربی آ گئی تھی کہ وہ کسی جگہ پہ ہم گئے اور پھر بچے کی کانورسیشن کسی عرب سے ہوئی، تو اس نے 2-4 جملے بولے، تو ہم نے کہا کہ اس کو مطلب اتنا کیسے آتا ہے، تو پتہ یہ لگا کہ اس کو اتنی آ گئی تھی کہ اس نے کچھ کنسٹرکٹ کر لیا۔ تو قرآن جو ہے وہ خود مطلب اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن کے اپنے اندر جو میگنیٹزم ہے، جی اور اللہ نے انسان کی فطرت میں جو میٹل رکھا ہے جو قرآن کی طرف، یعنی قرآن کی اپنی ایک اٹریکشن اور ایک میگنیٹزم ہے، اور انسان کے اپنے اندر جو خیر ہے اس کے اندر خیر کی طرف مطلب اس کی فطرت میں خیر کے لیے ایک لپک موجود ہے، تو وہ جب ایک دوسرے کو اٹیچ، ان کے اندر جو اٹیچمنٹ ہے، جو نیچرل پل ہے نا ایک دوسرے کے لیے، وہ ہم مطلب جب ہم بچے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور اس کو صحیح ماحول دیتے ہیں تو وہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم فورسفلی اس کو ایک دوسرے سے قریب کرنے کی کوشش کریں، یعنی ہم یہ سوچیں کہ یہ خود تو اس طرف نہیں آئے گا، مجھے ہی اس کا کان پکڑ کے، اس کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی دھکا دینا ہوگا اس طرف، تو نہیں تو یہ خود تو آ ہی نہیں سکتا۔ مطلب قرآن کی تلاوت میں تو ایسی لذت ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کے کانوں میں رس گھولے، میں نے خود ہی اس کو زور زبردستی کر کے اس کی طرف لانا ہے، تو پرابلم ہوتا ہے۔ سلمان، میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، اور وہ یہ کہ آپ کی 70% آف دا لرننگ سب کانشیس ہو رہی ہوتی ہے تھرو لسننگ، تھرو، تو اگر قرآن گھر میں پڑھا جا رہا ہے یا سنا جا رہا ہے، یعنی بہت سارے بچے وہ جو آیت پلے ہو رہی ہے وہ ان کو یاد ہو جاتی ہے، اور مجھے بھی بہت ساری جو صورتوں کے کچھ پارٹس یاد ہیں، وہ یہ کہ سونے سے پہلے یا بیٹھے ہوئے جب دل چاہ قرآن سنوں وہ لگا دیں، کبھی یاد نہیں کرنا، نہ نیت تھی اور وہ یاد ہو گئیں، کیونکہ وہ ایک، اور اصل جو قرآن کا حفظ ہے نا، اصل وہ پڑھنے سے ہے، یعنی آپ قرآن اتنا پڑھو کہ حفظ ہو جائے، کہ قرآن کا مراجعہ، قرآن کی تلاوت، قرآن کا میننگ، تدبر اتنا زیادہ فریکوینٹ ہو ہماری لائف میں کہ قرآن آٹومیٹکلی حفظ ہو جائے۔ تو ایک میرے بھائی بھی جاننے والے ہیں، وہ لیٹسٹ سے جو لائف میں چینج ہوئے، انہوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا، تو ان کے لیے وہ آیات یاد کرنا وہ برڈن تھا، تو کہتے ہیں تو ابھی میں نے یہ کرنا شروع کیا تھا، میں قرآن کی تلاوت بہت فریکوینٹ کرنا شروع کر دی ہے، تو میں نا کوشش کرتا ہوں ہر 10 دن میں ایک قرآن ختم کر لوں، اور اگر میں کروں اور کنسسٹنٹلی کروں تو مجھے تو حفظ ہو جائے گا نا، اور ہوتا بھی جا رہا ہے مجھے حفظ، تو الحمدللہ، یعنی مقصد یہ ہے کہ اللہ سے قریب ہونا چاہیے، اجر کی امید ہو، اللہ سے محبت ہو، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے انسان دل کرے کہ میں ہر ٹائم اللہ کا کلام پڑھتا رہوں، اور مجھے سمجھ، یعنی جو قرآن انسان پڑھتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آ رہا، آنکھوں سے آنسو نہیں بہہ رہے یا دل نہیں ہل رہا، تو وہ پھر اجر تو ہے ایک نیکی پہ اور برکتیں بھی ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے نا، سورہ انفال میں آتا ہے کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب قرآن پڑھتے ہیں وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، تو جب آیات کی تلاوت ہوتی ہے ان کا ایمان اوپر بڑھ جاتا ہے اور ان کے دل لرز جاتے ہیں، تو اگر لرزہ نہیں ہو رہا دل میں، میں سمجھتا ہوں کہ پھر there is something wrong، جو کہ اور اس لیے اللہ کے بھی کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسے علم سے بچا لا ينفع ومن قلب لا يخشى، دل سے بھی بچا جو خشیت والا نہ ہو، اور ایسی آنکھ سے بھی بچا جو ومن عین لا تدمع، ایسے آنکھ سے بچا یا رب جو کہ آنسو نہ بہائے، اور ایسی زبان سے بچا جو تیرا ذکر نہ کرے، تو ایسے علم سے، ایسے دل سے، ایسی زبان، ایسی آنکھ سے تو اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ حالانکہ ایک صرف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت روتے تھے قرآن پڑھ کے، تو طبیب کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نا، آپ کا رونا آپ کی آنکھوں کو ڈیمیج کر رہا ہے، تو آپ مت اتنا روئیں، تو انہوں نے کہا کہ وَأَيُّ خَيْرٍ فِي عَيْنٍ لَا تُبْكِي، کیا خیر ہے اس آنکھ میں جو روتی نہیں ہے اللہ کے سامنے، تو اس سے بہتر تو یہ کہ آنکھ ہی نہ ہو جب جو روئے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، سب سے پہلے مجھے نکمے کو اللہ تعالیٰ ان باتوں میں عمل کی توفیق دے، اور ہم سب کو انڈرسٹینڈ کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر فور ٹائم، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید حکمت میں بڑھائے، اضافہ دے، اور برکتوں کے ساتھ خیر پہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔